السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر پیام اسلام چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج درس قرآن کے سلسلہ میں ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 82 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون۔ آیت نمبر 80 سے حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ شروع ہے کہ قوم کے اس کبھی اور انتہائی گھٹیا عمل پر حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کی اصلاح کرنا چاہی، اللہ کا حکم سنایا، مگر قوم نے شرم و حیا کو بالائے طاق رکھتے ہوئے الٹا لوط علیہ السلام کو طعنہ اور تشنیع کا نشانہ بنایا۔ وما کان جواب قومہ، اور نہ تھا جواب اس قوم کے پاس کوئی، الا ان قالوا، مگر یہ کہ کہنے لگے، اخرجوہم من قریتکم، نکال دو انہیں اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں، پاکیزگی اختیار کرنا چاہتے ہیں، بڑے نیک بننا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید میں لوط علیہ السلام کا ذکر 17 مرتبہ آیا ہے، جیسے کہ گزشتہ سبق میں ذکر کیا جا چکا کہ قوم لوط کا مسکن سدوم اور عمورہ تھا، جو بحر مردار کے ساحل پر واقع تھے۔ یہ علاقہ 5 بڑے شہروں سدوم، عمورہ، ادما، مبوویم اور زگر پر مشتمل تھا۔ سدوم ان کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ یہ قوم دنیا کی سرکش اور بد اخلاق ترین قوم تھی۔ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہ تھی جو ان میں نہ ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس خبیث عمل کے موجد تھے۔ اسی قوم کے نام کی وجہ سے اس کا نام لواطت پڑ گیا، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ یہ اپنی بدکرداری کو عیب نہیں سمجھتے تھے بلکہ اس پر فخر کرتے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں پچھلی قوموں کی بدعمالیوں کے سبب ان پر عذاب جو ہوئے ان کی مثال دے کر سمجھایا اور عبرت دلانے کی کوشش کی، ملامت کی، پھر نرمی اور پیار سے بھی سمجھایا، مگر یہ قوم اپنی اصلاح کرنے کی بجائے الٹا طنز کرنے لگی کہ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں، انہیں بستی سے نکال دو۔ جب نامعقول لوگ دلائل سے مغلوب ہو جائیں تو ان کے پاس پھر آخری جواب یہی ہوتا ہے کہ آئے بڑے نیک لوگ، پکڑو مارو نکالو علاقے میں سے انہیں، تاکہ سچائی کی بات جو انہیں سچائی کی بات کہتے ہیں، تاکہ وہ مزید رسوا اور شرمندہ نہ ہوں۔ اہل سدوم سخت ظالم، دھوکہ باز اور بد معاملہ تھے۔ تجارتی قافلہ وہاں سے گزرتے تو انفرادی مسافر ان کے علاقے سے بقریت نہیں گزر سکتا تھا، مسافروں کو لوٹ لیتے، ان کے ساتھ جو نوعمر لڑکے تھے ان کو زیادتی کا نشانہ بناتے۔ انہیں لوط علیہ السلام کا اصلاح کی دعوت دینا برا لگتا تھا۔ بالآخر لوط علیہ السلام کو چیلنج کرنے لگے، اگر تو سچا ہے تو جا لے عذاب، جس کے بارے میں تو ہمیں روز ڈراتا رہتا ہے۔ بالآخر اللہ کا عذاب ان کا مقدر بن گیا۔ آج ذرا سوچیں کہ سابقہ اقوام کے وہ جرم جن کی وجہ سے ان پر عذاب آئے، ان تمام اقوام کے جملہ جرائم ہمارے معاشرے میں کم و بیش پائے جاتے ہیں۔ توحید سے پہلو تہی، اللہ کے حکموں کو نظر انداز کرنا،
جھوٹ، فریب، دھوکہ، مجبور اور کمزور کے ساتھ ظلم، حقوق العباد کی پامالی، زنا، شراب، لواطت، سود خوری. غرض کون سا جرم ہے جو آج کے معاشرہ میں نہیں پایا جاتا؟ ہم نے کبھی سوچا کہ اگر اللہ ہم سے ناراض ہو، اور ہے، یقیناً ہے، اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیج رہا ہے، ہمیں متنبہ اور خبردار کر رہا ہے کہ باز آ جاؤ. دیکھو سیلاب آ رہے ہیں، بے وقت کی بارشیں، زلزلے، قتل و غارت، یعنی یہ تمام چیزیں اللہ کا عذاب ہیں، اور ان سے اللہ تعالیٰ متنبہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ متنبہ کر رہے ہیں اس قوم کو کہ تم باز آ جاؤ. یہ تو اللہ کے رسول کا کرم، مہربانی اور ان کی دعا ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمارے لیے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ میری قوم پر اجتماعی عذاب نہ ڈالنا. تو اس وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ کوئی کسر ہم نے نہیں چھوڑی. یعنی ارکان اسلام سے روگردانی ہے، کوئی اسلامی روایات جو ہیں وہ ہمارے اندر اب نہیں رہی. یعنی اب ہم بد اخلاقی کی جو پستیاں ہیں ان کو چھو رہے ہیں، آخری یعنی اس کی حد جو ہے اس کو چھو رہے ہیں. دیکھیے اب بھی وقت ہے، توبہ کر لیجئے، اصلاح کر لیجئے، اللہ کی طرف لوٹ آئیے. جب تک انسان کے اس زندگی میں سانس اور روح کا رشتہ قائم ہے، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ورنہ اس کی جو ملامت ہے، جو پچھتاوا ہے، اس کو کوئی مداوع نہیں ہوگا قیامت کے دن، کوئی حل نہیں ہوگا. آج موقع ہے، آج وقت ہے، آج ہم اپنے گناہوں پر، اپنی برائیوں پر شرمندہ ہو کر اللہ سے صدق دل سے توبہ کر لیں. اللہ تعالیٰ بڑا ہی غفور الرحیم ہے، وہ سب گناہوں کو مٹا دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ خلوص نیت سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی اور توبۃ النصوحہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.